پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے ابھی جس آیت کریمہ کو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا، آج ہم اسی پر کچھ گفتگو کریں گے اور اس کے ضمن میں اور بھی کچھ آیتیں آگے پیش کریں گے۔ آج بیان کا جو موضوع ہے وہ ہے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے، اور اللہ نے آپ کو مقام محمود عطا فرمایا ہے، جہاں پر اگلے پچھلے سب کے سب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں گے۔ تو میں نے جو آیت کریمہ پڑھی سورہ بنی اسرائیل کی، اس کی یہ جو آیت کریمہ ہے 79 نمبر کی، اللہ نے فرمایا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ان قریب آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا کہ جہاں سب تمہاری حمد کریں گے، جہاں سب تمہاری تعریف کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا ان قریب رب تمہیں ایک ایسا مقام عطا فرمائے گا جہاں سب تعریف کریں گے۔ تو قیامت کے دن ایک مقام ہوگا، اسے کہتے ہیں مقام محمود۔ مقام محمود، مقام محمود کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ پر سارے جتنے بھی انسان دنیا میں آئے، سارے انبیاء، سارے صحابہ، سارے اولیاء، سب کچھ جتنے بھی آ کے گزر گئے، وہ سارے کے سارے اور جتنے قیامت تک آنے والے ہیں وہ سب اس جگہ پر میرے نبی کی تعریف بیان کریں گے۔ اس کو کہتے ہیں مقام محمود۔ مقام محمود۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایک ایسے مقام پر فائز فرمائے گا جہاں سب تمہاری تعریف کریں گے، سب تمہاری عظمتوں کو بیان کریں گے۔ تو مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہی مقام محمود ہے، اسی کو مقام شفاعت بھی کہا جاتا ہے۔ مقام شفاعت بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں اولین آخرین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مقام محمود کیا چیز ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ شفاعت ہے، وہ شفاعت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہاں پر شفاعت کے تعلق سے آیت کریمہ بیان کی گئی کہ رب تبارک و تعالی اپنے محبوب کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ اب اس کو تھوڑا اور کھل کے ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اذان سن کر یہ دعا پڑھے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، یعنی اے اللہ، اس کامل دعوت اور قائم ہونے والی نماز کے رب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما، اور انہیں مقام محمود پر کھڑے کرنا جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی حضرت جابر، میرے آقا فرماتے جو شخص بھی اذان کے بعد یہ دعا پڑھے گا، قیامت کے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ قیامت کے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔
تو یہی دعا کرنی ہے نا، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، یہ جو پوری دعائے اذان کے بعد کی، اگر بندہ اس کو پڑھنے کی عادت بنا لے تو قیامت کے دن حضور کی شفاعت ہمیں نصیب ہوگی، کیونکہ اس میں ہم دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ فضیلت عطا فرما اور انہیں مقام محمود پر کھڑے رکھنا جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے۔ تو یہ ہم روز دعا کرتے ہیں، اگر ہم دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کے صدقے میں قیامت کے دن حضور کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے گا۔ اور ایک اور حدیث مسلم شریف کی کہ اس دعا کے پڑھنے سے پہلے درود شریف پڑھنے کا بھی ذکر فرمایا گیا کہ جب بھی اذان کے بعد کی دعا پڑھیں تو پہلے درود پڑھ لیا کریں اور پھر اذان کے بعد کی دعا پڑھیں، جیسا کہ میں نے مغرب کی نماز کے بعد کہا تھا کہ ہر دعا سے پہلے درود پڑھ لینا چاہیے اور ہر دعا کے بعد بھی درود پڑھنا چاہیے، تاکہ اس درود کی برکت سے اللہ وہ دعا قبول فرما لیتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ ہے مقام محمود کہ جہاں پر اگلے پچھلے سب میرے نبی کی تعریف بیان کریں گے، سب حضور کی حمد کریں گے، اور اسی کو مقام شفاعت بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ فرمایا، سورہ نساء کی آیت نمبر 64 کے اندر اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ کیا فرمایا رب نے؟ اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، یعنی کون؟ حضور کے غلام مسلمان جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، یعنی کوئی گناہ کر بیٹھیں، کوئی برائی کر بیٹھیں، تو اے حبیب تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، پھر اللہ سے معافی مانگیں اور رسول بھی ان کی مغفرت کی دعا فرمائے، تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے۔ تو اس آیت کریمہ میں رب نے فرمایا کہ اے محبوب جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو وہ تمہاری بارگاہ میں آ جائیں اور تمہاری بارگاہ میں آ کر رب سے معافی مانگے اور پھر آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں، تو پھر رب تبارک و تعالی بخشش بھی فرما دے گا اور ان پر رحمت بھی نازل فرمائے گا۔ تو مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ تعلیم فرمایا، ہمیں یہ بتایا کہ جب تم گناہ کر بیٹھو تو بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری دے دیا کرو، جب خطا کر بیٹھو تو بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری دے دیا کرو، اور پھر توبہ کرو۔ جب تم اس بارگاہ میں بیٹھ کر توبہ کرو گے تو اللہ توبہ قبول فرما لے گا، قرآن کہہ رہا ہے نا۔ اور پھر حضور تمہارے لیے بخشش کی دعا کر دیں گے، جب تم حضور کی بارگاہ میں جاؤ گے تو نبی بھی دعا فرما دیں گے تمہارے لیے۔ جب حضور تمہاری بخشش چاہیں گے تو ضرور اللہ تبارک و تعالی کو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاؤ گے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو اگر توبہ قبول کروانی ہے، گناہ معاف کروانے ہیں، تو پھر ہمیں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہونا پڑے گا، اور حضور دعا فرما دی تو پھر سارا معاملہ آسان ہو جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو فرمایا کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، تو یہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے دروازہ کھول کے رکھا ہے۔ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ہے کہ بارگاہ میں حاضر ہو کر شفاعت طلب کریں، اور اس کا طریقہ رب نے بتایا کہ کیسے کرنا ہے۔ توبہ کرے، پھر حضور کی بارگاہ میں عرض کرے اور حضور دعا فرمائیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی بارگاہ خدا کی بارگاہ ہے، نبی کو راضی کرنا خدا کو راضی کرنا ہے۔ نبی کی بارگاہ کے اندر ہماری حاضری ہو جائے تو پھر خدا کی بارگاہ کے اندر ہم مقبول ہو جاتے ہیں۔
یہاں پر آئے سمجھ لینا کہ ہم رب کی بارگاہ میں آئے ہیں، اور پھر جب معافی طلب کریں تو رب تبارک و تعالی حضور کی بارگاہ کے صدقے میں گنہگاروں کی معافی فرما دیتا ہے، گنہگاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو پتہ چلا کہ جب بھی ظلم ہو جائیں، جب گناہ کر بیٹھیں، جب کوئی ہم سے برائی ہو جائیں، تو ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جلد توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں پر ایک چیز یہ بھی ہے نا، لوگ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر جگہ سے سنتا ہے، ہر جگہ سے سنتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شاہد بھی ہے کہ وہ ہر چیز کو دیکھتا بھی ہے، تو پھر اس جگہ کا تعین کیوں؟ اللہ ہر جگہ سے سنتا ہے تو پھر اس جگہ کا تعین کیوں؟ تو مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اللہ سنتا ہر جگہ سے ہے، لیکن اللہ راضی کچھ جگہ سے ہوتا ہے۔ ایک بات یہ خاص یاد رکھنی ہے، اللہ ہر جگہ سے سنتا ہے، لیکن اللہ کو راضی کچھ خاص جگہوں سے کیا جاتا ہے۔ جب بندہ ایسے مقام پہ پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اللہ ہمارے گھر بیٹھنے سے بھی سن لیتا ہے، ہم وہاں سے پکاریں گے تب بھی سنے گا، ہم میدان سے پکاریں گے تب بھی سنے گا، ہم جنگلوں سے پکاریں گے تب بھی سنے گا، لیکن اگر کوئی خانہ کعبہ کے سامنے چلا جائے اور پھر دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پلک جھپکنے سے پہلے دعا قبول فرما لیا کرتا ہے، کیونکہ یہ خاص مقامات ہیں۔ اللہ ان جگہوں پر کھڑے رہنے سے جب بندہ دعا کرتا تو راضی ہو جاتا ہے۔ تو مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ نے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، وہ ہر چیز کو سنتا ہے اور ہر جگہ سے سنتا ہے، لیکن پھر بھی رب نے فرمایا کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جایا کرو، نبی کے دربار میں حاضر ہو جایا کرو۔ جب تم وہاں جاؤ گے، مجھ سے بخشش مانگو گے، نبی تمہارے لیے بخشش کی دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی جلد تمہاری مغفرت فرمانے والا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو اس لیے رب تبارک و تعالی نے یہ ہمیں حکم ارشاد فرمایا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حیات ظاہری میں جب تھے، کائنات میں حیات ظاہری میں تھے، تو بارگاہ میں حاضر ہونا یہ ظاہر تھا کہ سب وہیں پر چلے جاتے تھے اور حاضر ہوتے تھے اور اپنے گناہوں کا اعلان کرتے تھے۔ کئی صحابہ کرام ہیں، جب ان سے غلطی ہو جاتی تھی تو بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جاتے تھے اور بخشش مانگتے تھے، اور پھر حضور ان کے لیے دعا فرما دیتے تھے تو اللہ معاف فرما دیتا تھا۔ تو یہ حضور کے ظاہری زندگی کے اندر تو تھا ہی، لیکن حضور جب مزار پر عنوان میں تشریف لے گئے تو جہاں یہ بھی میسر نہ ہو کہ حضور کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوا جائے، تو فرمایا کہ تم دل ہی دل میں حضور کو یاد کر لو، اور ایک فرمایا کہ ان کا توسل وسیلہ لے لو، جب دعا کرو حضور کا وسیلہ پیش کر دو کہ اے مولا، اے پروردگار، تیرے حبیب کے صدقے میں توبہ قبول فرما لے، تیرے حبیب کے صدقے میں دعا قبول فرما لے۔ تو جب نام حضور کا آئے گا تو اللہ جلد دعا قبول فرمانے والا ہے۔ تو فرمایا کہ نبی کا توسل لے لیں، استغاثہ کریں، یا رسول اللہ میری مدد فرمائیں، حضور نظر کرم فرمائیں، یا طلب شفاعت کی جائیں۔ تو اس وقت جب ہم اس انداز سے رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے اور حضور کا وسیلہ لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری دعائیں جلد قبول فرما لے گا۔ بلکہ حضرت مولانا ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ شرح شفا شریف کے اندر فرماتے ہیں، بہت عظیم کتاب ہے، تو فرماتے ہیں شرح شفا شریف کے اندر کہ روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضرۃ فی بیوت اہل الاسلام،
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ہر مسلمان کے گھر میں جلوہ فرما ہوتی ہے. یعنی حضور روحانی طور پر ہر مسلمان کے گھر میں جلوہ فرما ہے، روحانی طور پہ. تو اس جو میں نے آپ کو روایت پیش کی، اس روایت سے پتا چلتا ہے کہ ہمارے نبی روحانی طور پہ ہر مومن کے گھر میں جلوہ فرما ہے. جب بندہ سچے دل سے حضور کو یاد کرتا ہے، ان کا وسیلہ پیش کرتا ہے اور پھر دعا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی بڑی جلد اس کی دعا قبول فرما لیا کرتا ہے. اسی لیے فرمایا گیا جب گھر میں داخل ہو تو پہلے سلام کرو، اور جب گھر میں کوئی نہ ہو، گھر بند ہو یا گھر کھلا ہے لیکن کوئی نہیں ہے، تو جب داخل ہو تو کہو السلام علیک یا ایھا النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہنا ہے؟ اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو. گھر میں داخل ہوتے وقت کیوں کہا گیا؟ یہ اس لیے کہا گیا کہ روحانی طور پہ ہر مومن کے گھر کے اندر نبی جلوہ فرما ہے. نبی روحانی طور پہ ہر مسلمان کے گھر میں جلوہ فرما ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو جب بھی صحابہ کرام کوئی خطا کر لیتے تھے، ان سے کوئی غلطی ہو جاتی تھی، صحابہ کرام سے کوئی لغزش ہو جاتی تھی، تو فوراً حضور کی بارگاہ میں آتے تھے، فوراً حضور کی بارگاہ میں آتے اور پھر حضور کی بارگاہ میں آ کر رب سے دعا کرتے اور حضور کی بارگاہ کے اندر سفارش کرتے کہ حضور آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں تاکہ اللہ ہماری توبہ قبول فرمائے، ہماری دعا قبول فرمائے. تو اس قسم کے واقعات بے شمار ہیں. میں آپ کے سامنے 2-3 واقعے پیش کر دوں کہ پتا چلے کہ صحابہ کیسے حضور سے مدد مانگا کرتے تھے، کیسے حضور سے مدد مانگتے تھے. یہ روایت دلائل النبوہ، اس کے اندر یہ موجود ہے. حضرت ابو لبابہ، یہ غزوہ بنو قریظہ کے موقع پر ایک خطا ان سے ہو گئی، ان سے ایک غلطی ہو گئی غزوہ بنو قریظہ کے وقت. تو جب ان سے خطا ہو گئی، گناہ ہو گیا، لغزش ہو گئی، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے کہ خود کو مسجد نبوی کے ایک پیلر کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ دیا. صحابی نے خود کو مسجد نبوی کے پیلر کے ساتھ باندھ دیا اور ستون کے ساتھ باندھ دیا اور کہا کہ جب تک اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول نہیں فرمائے گا تب تک نہ میں کچھ کھاؤں گا نہ میں کچھ پیوں گا. اب صحابہ دیکھیں، وہ خطاؤں سے بچنے والے، گناہوں سے دور رہنے والے، لیکن اگر کوئی خطا سرزد ہو جاتی ہے، کبھی کوئی خطا سرزد ہو جاتی ہے، تو اتنے شرمندہ ہوتے ہیں، اتنے آنسو بہاتے ہیں اور توبہ کے لیے ایسا انداز اختیار کرتے ہیں کہ خود کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا اور کہا کہ میں اس وقت تک نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک کہ میرا رب میری توبہ قبول نہ فرما لے. یہ ہے انداز معافی مانگنے کا اپنے رب سے. تو یہاں تک کہ اگر میری توبہ قبول نہ ہو اور میں کھانا پینا چھوڑ دوں اور مجھے موت آ جائے تب تک میں یہاں سے ہٹنے والا نہیں ہوں. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، پھر دعا کی اللہ میری توبہ قبول فرما لے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو لبابہ نے اپنے آپ کو مسجد کے ستون سے باندھ دیا ہے اور کہتے ہیں کہ میں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک کہ میرا رب میری توبہ قبول نہ فرما لے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے پاس آ جاتا تو میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کر دیتا. حضور فرماتے اگر میرے پاس آ جاتا تو میں مغفرت کی دعا کر دیتا. یہاں یہ دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ ہی دیتا ہے، پھر ہم نبی سے کیوں مانگے، ہم کسی ولی سے کیوں مانگے، ہم کسی غوث و کتب سے کیوں مانگے. مصطفیٰ کریم کی دیوانوں یہاں حضور فرما رہے ہیں کہ اس نے اللہ سے مانگا ہے کہ اللہ چاہے گا میری توبہ قبول فرما لے گا تب میں یہاں سے چھوٹوں گا، ورنہ یہی کہ میں بدا رہوں گا. اور کھانا پینا چھوڑ دیا. میرے آقا فرماتے اگر وہ میرے پاس آتا
تو میں اس کے لیے بخشش کی دعا کرتا، اللہ فوری طور پہ معاف فرما دیتا اسے، اللہ اسے معاف فرما دیتا۔ تو پتا چلا معاف تو اللہ ہی فرماتا ہے، توبہ اللہ ہی قبول فرماتا ہے، عطا تو خدا ہی کرتا ہے، لیکن اس کے محبوب بندوں کا وسیلہ پیش کرنا پڑتا ہے تاکہ جلدی سے اللہ معاف فرما دیتا ہے، اللہ جلدی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ میرے آقا فرماتے اگر میرے پاس آ جاتا تو میں اس کے لیے مغفرت طلب کرتا، لیکن اب اس نے خود ہی کو باندھ لیا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا تبھی اس کو کھولا جائے گا۔ یہ حضور فرما رہے اب میں اس کے لیے کچھ نہیں کروں گا کیونکہ میرے پاس نہیں آیا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، 7 دن ہو گئے، نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا، اور بندھے رہے مسجد کے ستون کے ساتھ، اور ابھی تک توبہ کی قبولیت کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں آیا، کیونکہ حضور موجود ہے، میری توبہ قبول ہوگی تو فوراً اللہ آیت نازل فرما دینے والا ہے، تو ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی۔ اگر میری توبہ قبول ہو جائے گی تو حضور آ کے مجھے خوشخبری سنا دیں گے۔ 7 دن گزر گئے، نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا، اور نہ ان کی ابھی تک توبہ قبول ہوئی، تو پھر بے ہوش ہو گئے، غشی طاری ہو گئی، اور بے ہوش ہو کے وہیں پہ لڑک گئے۔ جب بے ہوش ہو گئے اور ان پہ غشی طاری ہو گئی، اور جب یہ معاملہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ جب انہیں توبہ کی قبولیت کے بارے میں بتایا گیا کہ اے ابو لبابہ، اللہ نے آپ کی توبہ قبول فرما لی ہے، تو فرمایا خدا کی قسم میں اس وقت تک خود کو نہیں کھولوں گا جب تک کہ تاجدار کائنات خود آ کے مجھے نہ کھولیں گے، جب تک حضور خود آ کے مجھے نہ کھولیں گے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوان، چنانچہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ ابو لبابہ نے کہا کہ اگرچہ میری توبہ قبول ہوئی ہے لیکن میں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر نہیں ہوا تھا، مجھے وہاں جانا چاہیے تھا، میں نہیں گیا تھا، اب میری توبہ قبول ہوئی ہے تو میں شرمندہ ہوں، میں نادم ہوں، اب حضور ہی آئیں گے اور اپنے ہاتھوں سے کھولیں گے تب گنہگار آزاد ہوگا، ورنہ میں نہیں چھوٹوں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنے پیارے صحابی کو اپنے ہاتھوں سے کھولا اور پھر آزاد فرما دیا اور خوشخبری سنا دی، اے ابو لبابہ، اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی ہے۔ تو یہ آیت کریمہ کہ جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو محبوب وہ تمہاری بارگاہ میں آ جائیں اور پھر بخشش طلب کریں، اور پھر اللہ کا نبی ان کے لیے بخشش کی دعا کرے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ تو مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، جب بھی خطا ہو جائے، جب گناہ ہو جائے، جب معافی مانگی جائے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا توسل، آپ کا وسیلہ پیش کریں اور دعا کریں تو اللہ جلد دعا قبول فرما لیتا ہے۔ دوسرا واقعہ سنیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیسے معافی مانگی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک ایسا بستر خریدا، ایک بستر لیا سونے کے لیے جس کے اوپر تصویریں بنی تھی، جاندار کی تصویر تھی، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ بستر خریدا حضور کے لیے کہ حضور اس پہ آرام فرمائیں گے۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے دیکھا، جب گھر میں داخل ہو رہے تھے اور دیکھا کہ گھر میں ایک بستر پڑا ہے جس پہ تصویر بنی ہوئی ہے، تو دروازے پہ کھڑے ہو گئے، اندر داخل نہ ہوئے، دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور گھر میں داخل نہ ہوئے۔ تو میں نے، یعنی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ میں نے آپ کے چہرے انور پر دیکھا کہ ناراضگی کے آثار ہیں، حضور ناراض ہیں، غصے میں ہیں۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے جو نافرمانی ہوئی ہے میں اس سے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں، وجہ کیا ہے، آپ ناراض کس بات سے ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گدا یہاں کیوں ہے، یہ کس کے لیے لایا گیا ہے؟ تو عائشہ صدیقہ فرماتی کہ میں نے عرض کیا
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے یہ آپ کے لیے خریدا تھا تاکہ آپ اس پر تشریف فرما ہو جائیں، آپ اس پر آرام کریں، اس پہ ٹیک لگائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تصویروں کو بنانے والے قیامت کے دن عذاب دیے جائیں گے، تو ان سے کہا جائے گا جو تم نے بنایا ہے انہیں زندہ کرو، اس میں روح ڈالو۔ اور میرے آقا نے فرمایا جس گھر میں تصویریں ہو اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ یہ حدیث ہے بخاری شریف کی۔ تو مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اگر ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بے خیالی میں انہیں پتا نہیں تھا اور ایسا گدا لے آئے کہ جس پہ تصویر بنی تھی، تو حضور نے گھر میں قدم بھی نہ رکھا، حالانکہ وہ تو آپ کی زوجہ تھی نا، آپ کی پیاری بیوی ہیں، آپ نے گھر میں قدم نہ رکھا، ناراض ہو گئے۔ تو اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی ام المؤمنین ماں عائشہ صدیقہ اگر تصویر والی کوئی چیز اپنے گھر میں لے آئے تو حضور ناراض ہو جاتے، گھر میں قدم نہیں رکھتے۔ تو اگر ہم جیسے لوگ اپنے گھروں کے اندر تصویر بنا کے لگائیں یا تصویر چپکائیں جاندار کی، چاہے انسان کی ہو یا چاہے جانور کی ہو، تو کیا حضور ہمارے گھر میں تشریف لائیں گے؟ حضور ناراض نہیں ہوں گے؟ بلکہ میرے آقا فرماتے جس نے بھی تصویر بنائی اسے اللہ قیامت کے دن فرمائے گا کہ اس میں روح پھونک دے، اسے زندہ کر، تو نے بنایا نا تو زندہ کر۔ اور قیامت کے دن بندہ اسے زندہ نہیں کر پائے گا، وہ روح نہیں ڈال پائے گا۔ اور فرمایا میرے آقا نے کہ جس گھر میں جاندار کی تصویر ہوتی ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہاں پر کچھ باتیں سن لیں۔ بغیر ضرورت کے تصویر کھچانا حرام ہے، بغیر ضرورت کے تصویر کھچانا حرام ہے۔ اور وہ جو کاغذ والی تصویر وہ تو ہم رکھ ہی نہیں سکتے، صرف ہمیں پاسپورٹ وغیرہ کے لیے جتنی ضرورت ہو اتنی کاپی نکالنے کی ہمیں اجازت ہے، اور وہ بھی ضرورت کے وقت، ضرورت نہیں ہے تو نہیں۔ اور جو بھی ہے اسے آپ کہیں چھپا کے رکھیں، بند کر کے رکھیں، اسے آپ دیوار پہ نہیں لگا سکتے، دیوار پہ نہیں چپکا سکتے۔ اور فرمایا گیا جو ذات جتنی بلند ہو، جو ہستی جتنی اونچی ہو، جو شخصیت جتنی بڑی ہو، اس کی تصویر لگانا اتنا ہی بڑا حرام ہے۔ ایک عام بندے کی تصویر لگائی وہ بھی حرام ہی ہے، لیکن اگر کسی اللہ کے ولی کی لگائی تو یہ اس سے بھی بڑا حرام ہے، اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے کسی بھی عالم کی، کسی بھی پیر صاحب کی تصویر ہم اپنے گھر پہ نہیں لگا سکتے۔ اب اس میں کوئی بندہ یہ دلیل نہیں پیش کر سکتا کہ اس نے کہا، اس نے کہا، اس نے کہا، کیونکہ فرمان مصطفیٰ کا ہے، منع حضور نے فرمایا ہے، حضور اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو جب حضور نے منع فرما دیا اب کسی کی یہاں چلنے والی نہیں ہے، تو اس لیے کسی بھی جاندار کی تصویر کو آپ نہیں لگا سکتے۔ فرمایا گیا اگر ایسی تصویر ہے کہ وہ نیچے ہیں تو اس کا کوئی جوڑ دکھائی نہیں دیتا، آنکھ، ناک، منہ، کان، ہاتھ، پیر دکھائی نہیں دیتے، اتنی چھوٹی تصویر ہے، تو اس کی اجازت دی گئی، اس کی اجازت دی گئی ہے، ورنہ کسی بھی تصویر کی اجازت نہیں ہے۔ اب جو چیزیں ایسی جو جاندار کی نہیں ہے، جیسے پیڑ پودے وغیرہ، اگرچہ اس کو جیو والا مانتے، لیکن یہاں پر بات کس کی ہو رہی ہے؟ حیوان کی یا انسان کی۔ اس کے سوا جو بھی ہے، پیڑ پودے، ندی نالے، چاند سورج وغیرہ، تو ان کی تصویر لگانے کی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ آپ کسی دوسری چیز کی تصویر لگانا چاہتے ہیں جس میں جاندار نہیں ہے تو اس کی اجازت دی گئی ہے۔ تو اس حدیث کو یاد رکھیں، بخاری شریف کی ہے کہ جب ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر تصویر والا گدا لے آتی ہیں تو حضور گھر میں قدم نہیں رکھتے ہیں۔ تو اگر ہمارے گھروں میں تصویریں ہوں گی تو برکتیں کیسے آئے گی؟ ہمارے گھر میں تصویریں ہوگی تو رحمتیں کیسے آئے گی؟ اور حضور روحانی طور پہ کیسے جلوہ فرما ہوں گے؟ حضور تو اس سے نفرت فرماتے ہیں نا، اس لیے ایسی تصویریں نہیں لگانی چاہیے۔ تیسری بات، تیسرا واقعہ
کہ جب یہ گناہ کر لیتے تھے، کوئی خطا ہو جاتی تھی تو حضور کی بارگاہ میں معافی مانگتے تھے نا۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ 40 صحابہ کرام، جن میں حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، یہ سب جمع ہو کر جبر و قدر کے بارے میں بحث کر رہے تھے، تقدیر کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے تھے، جبر اور قدر کے بارے میں بحث کر رہے تھے۔ تو حضرت جبریل امی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارگاہ مصطفیٰ میں بھیجا اور کہا کہ جاؤ اور میرے محبوب سے کہو کہ آپ باہر دیکھیں، اپنی امت کے پاس تشریف لے جائیں اور دیکھیں کہ انہوں نے ایک نیا کام شروع کر دیا ہے، وہ تقدیر کی باتوں میں بحث کرتے ہیں۔ تو اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں باہر تشریف لائے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرے مبارک سرخ ہو گیا تھا، لال ہو گیا تھا غصے کے اندر، بلکہ صحابہ کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ حضور کے چہرے کے اوپر انار نچوڑ دیا گیا ہو، اتنا چہرہ لال ہو گیا۔ غصے کے عالم میں حضور باہر آئے۔ کیوں؟ 40 صحابہ تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے تھے، اور میرے آقا فرماتے تقدیر کے بارے میں بحث نہیں کرنا، اللہ نے جو تمہاری قسمت میں لکھا ہے وہ ہو کر رہنے والا ہے، اس میں بحث کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ تو 40 صحابہ اس میں بحث کر رہے تھے، تو حضور اتنے غصے میں آئے، جلال میں آئے، ایسا لگ رہا تھا کہ انار ان کے چہرے پہ نچوڑ دیا گیا ہو۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، صحابہ کرام نے جب حضور کی یہ کیفیت دیکھی، میرے آقا محبت فرماتے تو صحابہ ٹوٹ پڑتے ہیں نا، اور جب حضور جلال میں آتے ہیں نا تو کسی کی طاقت نہیں ہوتی کہ بات کر سکے، کوئی حضور کے سامنے زبان کھولنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ حضور جلال کے عالم میں آئے، صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور تو بڑے جلال میں ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے آگے بڑھے، اور ان کا حال یہ تھا کہ ہاتھ اور بازو کانپ رہے تھے، صحابہ کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے، بازو بھی کانپ رہے تھے، اور عرض کی تبنا الی اللہ و رسولہ، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ پیش کی، کچھ بولنے سے پہلے ہی توبہ کر لی، حضور کا حال دیکھ کے توبہ کر لی، حضور کا جلال دیکھ کے توبہ کر لی، یا رسول اللہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ پیش کی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب تھا کہ تم اپنے اوپر جہنم کو واجب کر لیتے، قریب تھا کہ تم اپنے اوپر جہنم کو واجب کر لیتے۔ مطلب کیا ہوا؟ جبر اور قدر کے معاملے میں کبھی بحث نہیں کرنی چاہیے، تقدیر کے معاملے میں کبھی بحث نہیں کرنی چاہیے، اس میں بحث کرنے سے ایمان کے جانے کا ڈر ہے، ایمان کے ختم ہو جانے کا ڈر ہے۔ میرے آقا فرماتے قریب تھا کہ تم سب اپنے اوپر جہنم کو واجب کر لیتے۔ میرے پاس جبریل تشریف لائے اور عرض کی کہ آپ باہر تشریف لے جائیے، دیکھیے کہ انہوں نے نیا کام شروع کر دیا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو یہ ہے اگر صحابہ کوئی خطا کر لیتے، کوئی لغزش ہو جاتی تو فوراً حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے اور توبہ کرتے، تو اللہ تعالیٰ فوراً ان کی توبہ قبول فرما لیا کرتا۔ اب یہ باتیں تو سب مانتے ہیں کہ نبی جب تک ظاہری حیات میں تھے تو ان کے پاس صحابہ جاتے تھے، مانگتے تھے اور وہ عطا کرتے تھے، اس بات کو سب مانتے ہیں۔ لیکن جب حضور پردہ کر گئے، وصال کر گئے، قبر انور میں تشریف لے گئے، اب صرف ہم ہی ہیں جو یہ کہتے کہ نبی اب بھی عطا کرنے والے ہیں۔ دوسرے لوگوں نے کہہ دیا کہ اب نبی نہیں دے سکتے، اب نبی نہیں عطا کر سکتے، اب نبی ہماری نہیں سن سکتے، یہ باتیں اور لوگوں نے کی۔ اب میں آپ کے سامنے 5 دلیلیں پیش کرتا ہوں۔ کتنی؟ 5 دلیلیں، جس سے پتا چلتا ہے کہ نبی پاک قبر میں جانے کے بعد بھی صحابہ ان کی بارگاہ سے مانگا کرتے تھے، ان کی بارگاہ میں مانگا کرتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، اور حضور کے وصال کے بعد مانگنا حضور سے یہ کوئی نیا طریقہ نہیں، وہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ کس کا طریقہ ہے؟ صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ پہلی بات سنیں، امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قحط پڑ گیا۔
اب عمر فاروق کا دور کب آیا؟ حضور پردہ فرما گئے، صدیق اکبر کا دور آیا، صدیق اکبر کا وصال ہوا، پھر عمر فاروق کا دور آیا، ہے نا؟ عمر فاروق کا دور آیا بعد میں، یہ دوسرے نمبر کے خلیفہ ہے۔ ان کے دور میں قحط پڑ گیا، بارش نہ ہوئی، تو صحابی رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پہ حاضر ہوئے، بلند آواز سے کہے نا، حضرت بلال نبی پاک کی قبر پر حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بارش کی دعا فرما دیجئے، اپنی امت کے لیے بارش کی دعا فرما دیجئے۔ یہ کب مانگا جا رہا ہے؟ حضور کے قبر میں جانے کے بعد، حضور آپ دعا فرما دیجئے، وہ ہلاک ہو رہی ہے، امت تباہ ہو رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ان سے ارشاد فرمایا، جب دعا کر لی نا تو حضور خواب میں آئے اور کہا، اے بلال تم عمر سے کہنا اور میرا سلام پیش کرنا اور اسے خوشخبری سنانا کہ بارش ہو جائے گی، بارش ہو جائے گی، اور یہ بھی کہنا کہ وہ نرمی سے معاملہ کیا کرے۔ حضرت عمر جلال والے تھے نا، غصے والے تھے، تو میرے آقا نے کہلوایا بلال حبشی کے ذریعہ، خواب میں آ کر کہا کہ بلال جاؤ، تم نے جو کہا تھا کہ بارش کی دعا کرنا، ہم نے دعا کر دی ہے، بارش ہو جائے گی، اور عمر ابن خطاب کو میرا سلام پیش کر دینا، کیونکہ وہ تمہارے حاکم ہے، وہ تمہارے سردار ہے، وہ امیر المؤمنین ہے، انہیں میرا سلام پیش کرنا، اور اتنا کہہ دینا کہ حکومت تو کرتے ہیں لیکن نرمی سے کرا کریں، غصہ نہ کرے، جلال نہ کرے، امت پہ نرمی کیا کریں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، حضرت عمر فاروق یہ سن کر خوب روئے، بہت روئے، اور پھر فرمایا، یا رب میں کوتاہی نہیں کرتا مگر اسی چیز میں جس میں میں عاجز ہو جاتا ہوں، یعنی میں تو جو بھی ہے وہ ٹھیک ہی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن اگر میں کبھی عاجز ہو جاتا ہوں تو کوئی خطا ہو جاتی ہے، کوئی کوتاہی ہو جاتی ہوگی، اللہ معاف فرما دینا، کیونکہ حضور نے کہا نا نرمی کرنا، جلال مت بتانا، اس لیے آپ رونے لگے اور اس طریقے سے رب کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے۔ تو پتہ چلا حضور کے وصال فرمانے کے بعد حضور کی قبر پہ جانا، ان سے مانگنا کوئی نیا بریلویوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ صحابہ کا طریقہ ہے، یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ دوسرا واقعہ، ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا، دوسرا واقعہ، اور مدینہ والوں نے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر اس کی شکایت کی۔ کس کے پاس شکایت کی؟ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ حضور کا وصال ہو چکا ہے، حضور قبر انور میں ہیں، وصال فرما گئے، ماں عائشہ کی بارگاہ میں یہ شکایت آئی کہ قحط پڑ گیا ہے، بارش نہیں ہوتی، کچھ کیجئے۔ تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کو دیکھو اور چھت میں ایک روشن دان بناؤ۔ کیا بناؤ؟ روشن دان، یعنی جہاں حضور کی قبر ہے نا، اس قبر کے بالکل اوپر جو چھت ہے نا، اس چھت کو توڑ دو اور ایک کھڑکی بنا دو جہاں سے آسمان دکھائی دے، بلند آواز سے کہے نا، ایک روشن دان بناؤ، حتیٰ کہ روضہ منور اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ رہے، ایسا کر دو کہ بالکل نبی کے روضے سے آسمان دکھائی دے، اس طرح کا کر دو۔ مدینہ والوں نے ایسا ہی کیا جیسا ماں عائشہ صدیقہ نے کہا تھا، اور اوپر کی چھت کو توڑ کر روشن دان بنا دیا، اور کہتے ہیں کہ اتنی بارش ہوئی کہ سبز گھاس اگ نکلی اور اونٹ بھی موٹے اور تازے ہو گئے اور وہ گوشت سے بھر گئے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ روایت سنن دارمی میں ہے، سنن دارمی میں یہ روایت موجود ہے۔ تو مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے قبر انور کے اوپر روشن دان بنایا، ایک کھڑکی بنوائی جہاں سے آسمان دکھائی دیتا تھا۔ آج بھی گنبد خضرا پہ وہ موجود ہے، آج بھی گنبد خضرا پہ وہ روشن دان موجود ہے، وہ کھڑکی آج بھی موجود ہے جو اس دور میں بنائی گئی تھی۔ کیوں بنائی گئی؟ کہ حضور دیکھیں کہ بارش نہیں ہو رہی، اگر نبی نظر کرم فرما دیں گے، ابھی نظر کرم فرما دیں گے تو بارش ہو جائے گی۔
تو مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، حضور کے وصال کے بعد حضور سے مانگنا یہ صحابہ کا طریقہ ہے، اور یہ طریقہ ماں عائشہ صدیقہ نے سکھایا ہے، ام المؤمنین نے سکھایا ہے۔ اب دیکھیں تیسرا واقعہ، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے محدث گزرے ہیں نا، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے نبی کی مسجد میں بیٹھ کے درس دیتے تھے۔ کیا دیتے تھے؟ حدیثوں کا درس دیتے تھے۔ تو مسجد نبوی شریف میں مناظرہ ہوا، اور دوران مناظرہ ابو جعفر کی آواز بلند ہو گئی، یعنی ادھر سے یہ بات کر رہے تھے، سامنے ابو جعفر تھا، بات کرتے کرتے ابو جعفر نے اونچی آواز کر لی، اور مسجد نبوی میں تھے جہاں حضور کا مزار ہے، حضور کی قبر انور ہے، تو امام مالک نے اسے ڈانٹتے ہوئے فرمایا، اے امیر المومنین، اگرچہ تو امیر المومنین ہے، اگرچہ تو بادشاہ ہے، اس مسجد میں اپنی آواز اونچی نہ کرنا، اس مسجد میں اپنی آواز اونچی نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت کو ادب سکھایا ہے کہ تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز کے سامنے بلند مت کرو، اور دوسری جماعت کی تعریف فرمائی کہ بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو نبی کی بارگاہ میں پست کرتے ہیں، آوازوں کو دھیمی کرتے ہیں، اور ایک قوم کی مذمت بیان کی، بے شک وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، بے شک آپ کی عزت و حرمت اب بھی اسی طرح ہے جیسے کہ میرے آقا پہلے بھی زندہ تھے، یعنی آج بھی نبی کی حرمت اسی طریقے سے ہے، اور عزت اسی طریقے سے ہے جس طرح حضور کی ظاہری حیات میں عزت تھی، یعنی آواز بلند مت کر، میرے نبی جیسے پہلے زندہ تھے وہ آج بھی زندہ ہے، اور جیسے ان کی بارگاہ کا ادب پہلے کیا جاتا تھا آج بھی کیا جائے گا۔ تو امام مالک نے بتا دیا کہ حضور کے وصال کے بعد حضور کی بارگاہ کا ادب ویسے ہی کیا جائے گا جیسے پہلے کیا جاتا تھا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ سن کر ابو جعفر خاموش ہو گیا، پھر دریافت کیا، اے ابو عبداللہ، میں قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگوں یا رسول اللہ کی طرف توجہ کروں؟ بلند آواز سے نا، آج کچھ لوگ ہم سے کہتے ہیں تم ادھر کیوں ہو جاتے ہو؟ بلند آواز سے کہو نا، تم ادھر کے کیوں کھڑے ہو جاتے ہو، قبلہ کی طرف کیوں کھڑے نہیں رہتے، ادھر کیوں دعا کرتے ہو؟ کچھ لوگ کہتے ہیں۔ تو ابو جعفر نے امام مالک سے کہا کہ میں دعا قبلہ کی طرف منہ کر کے مانگوں یا حضور کی طرف توجہ کروں؟ حضور کی طرف توجہ کروں۔ فرمایا تم کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ پھیرتے ہو؟ بلند آواز سے کہو نا یار، یہ امام مالک فرماتے تم کیوں حضور سے منہ پھیرتے ہو، حالانکہ حضور تمہارے اور تمہارے والد حضرت آدم کے بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہیں، بلکہ تم حضور ہی کی طرف متوجہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت مانگو، پھر اللہ تعالیٰ آپ کی شفاعت قبول فرمائے گا اور تمہاری توبہ بھی قبول فرما لے گا۔ یعنی حضور کی طرف توجہ کرو اور پھر مانگو، اللہ جلد قبول فرما لیتا ہے۔ ہم منع نہیں کرتے اللہ نہیں دیتا، اللہ ہی دیتا ہے، لیکن توجہ حضور کی طرف ہو، نسبت حضور کی طرف ہو تو اللہ جلد قبول فرما لیتا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ امام مالک فرماتے ہیں، اور یہ بات شفا شریف میں موجود ہے، کتاب کا نام ہے شفا شریف، اس کے اندر یہ موجود ہے۔ تو پتہ چلا کہ میرے نبی قبر انور میں جانے کے بعد بھی عطا فرماتے ہیں، اور ان کا وسیلہ لیا جائے گا، ان کی بارگاہ کے اندر جانا، ان سے مانگنا یقیناً صحابہ کا طریقہ ہے۔ مصطفیٰ کریم کی دیوانوں، چوتھی بات سنیں، مروان جو حاکم تھا، کیا تھا؟ حاکم، لیڈر تھا، بادشاہ تھا مروان، اپنے زمانے تسلط میں ایک صاحب کو دیکھا، ایک شخص کو دیکھا جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر اپنا منہ رکھے ہوئے تھے۔ آپ دیکھیں نا، آج اگر سنی اگر کسی اللہ کے ولی کی قبر کو چوم لے تو لوگ اس کا ویرودھ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو پوجا کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، معاذ اللہ، یہ ہم پہ الزام لگاتے ہیں۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے،
اور ہمارا بچہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا, خدا کے سوا کسی کی پرستش نہیں کرتا, ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں. ہم کسی ولی کے مزار پہ جاتے ہیں تو انہیں خدا نہیں کہتے, ہم خدا کا بندہ سمجھ کے جاتے ہیں, خدا کا نیک بندہ یہ سمجھ کے جاتے ہیں, وہ اللہ کا محبوب ہے. اگر ہم اس کی بارگاہ میں جائیں گے اور اس کے وسیلے سے دعا کریں گے تو اللہ جلد قبول فرما لیتا ہے. تو ہم اسی نیت سے جاتے ہیں نا, انہیں خدا تو نہیں سمجھتے, ہم نیک بندے کی بارگاہ میں جاتے ہیں. تو کیا ہوا, ایک شخص نبی کی قبر پر منہ رکھے ہوئے ہیں, بلند آواز سے, نبی کی قبر پہ منہ رکھا ہوا ہے اور پھر کچھ مانگ رہا ہے, بلند آواز سے, منہ رکھے ہوئے ہیں. اب مروان جو حاکم تھا, مروان نے ان کی گردن کو پکڑا, وہ جو سر رکھے ہوئے تھے نا, ان کی گردن کو پکڑا, کہا جانتے ہو یہ تم کیا کر رہے ہو, جانتے ہو تم کیا کر رہے ہو. یعنی وہ یہ کہنے چاہتا تھا کہ یہ قبر ہے, تم سجدہ کرتے ہو, یا یہ بتانا مقصود تھا کہ تم کہاں جھکے ہوئے ہو. یہ کہنے کے لیے مروان نے گردن پکڑی اور کہا تم جانتے ہو یہ کیا کر رہے ہو. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, یہ حدیث ہے اور یہ مسند امام احمد بن حنبل میں ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, حدیث نمبر 23,646 نمبر کی حدیث ہے یہ. مروان نے کہا جانتے ہو یہ کیا کر رہے ہو. اس پر ان صاحب نے اس کی طرف متوجہ ہو کے کہا, وہ جو تھے نا جنہوں نے قبر پہ سر رکھا تھا, منہ رکھا تھا, وہ مروان کی طرف توجہ فرمائی, متوجہ ہوئے, کہا ہاں میں جانتا ہوں, ہاں میں جانتا ہوں, میں کسی اینٹ یا پتھر کے سامنے نہیں آیا ہوں, میں کسی اینٹ یا پتھر کے سامنے نہیں آیا ہوں. میں نے رسول اللہ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ دین پر نہ رو جب اس کا اہل اس پر والی ہو, ہاں اس وقت دین پر رو جبکہ نا اہل والی ہو. وہ صحابی رسول کوئی اور نہیں تھے, حضرت ابو ایوب انصاری تھے. کون تھے؟ حضرت ابو ایوب انصاری تھے. آپ کہتے ہیں مروان میں کسی پتھر کے سامنے نہیں جھکا ہوں, میں کسی اینٹ کے سامنے نہیں جھکا ہوں, میں نے جس قبر پہ سر رکھا ہے وہ تاجدار کائنات کی قبر انور ہے. مطلب کیا ہے کہ میں اس بارگاہ میں آیا ہوں, میں جو مانگتا ہوں مجھے مل جائے گا یہاں سے. میں کافروں کی طرح پتھر پونجتا نہیں ہوں, کافروں کی طرح اینٹوں کو پونجتا نہیں ہوں. پتا چلا کہ صحابہ حضور کی قبر انور پہ منہ لگا دیا کرتے تھے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, تو کون یہ کہتا ہے کہ قبر کو چومنا یا اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ان کی قبر کے پاس جا کے دعا کرنا یہ شرک ہے یا غلط کام ہے؟ بلکہ ابو ایوب انصاری وہ صحابی جس کے گھر میں مدینہ میں سب سے پہلے میرے آقا تشریف لے گئے تھے, ہے نا, ابو ایوب انصاری, ان کے گھر میرے آقا نے قیام فرمایا تھا جب ہجرت فرمائی تھی تب. تو وہ صحابی ان کی قبر پہ منہ رکھ کے منہ رکھا ہوا ہے اور مانگ رہے ہیں. تو پتا چلا کہ حضور دیتے ہیں, اور ایسا کرنا کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی غلط کام نہیں ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد حضور کا انتقال ہو گیا, دنیا سے پردہ فرما گئے. اس کے بعد ایک دیہاتی, ایک گاؤں کا رہنے والا, ایک اعرابی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے انور پہ حاضر ہوا اور حضور کی قبر انور پر حاضر ہوا اور قبر انور کی مٹی اپنے سر پہ ڈالنے لگا, اپنے سر پہ ڈالنے لگا اور عرض کرنے لگا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو آپ نے فرمایا ہم نے سنا, اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا یعنی قرآن, اس میں یہ آیت بھی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا, کہ جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو وہ حضور تمہاری بارگاہ میں آ جایا کرے, وہ تمہاری بارگاہ میں آئے. تو میں نے بے شک اپنی جان پہ ظلم کیا ہے, مجھ سے خطا ہو گئی ہے, مجھ سے لغزش ہو گئی ہے. اب یہ صحابی جو اعرابی ہیں, دیہات کے رہنے والے, مٹی لے کے سر پہ ڈالتے, حضور مجھ سے خطا ہو گئی ہے اور میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں نے قرآن میں پڑھا ہے, میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ جب خطا کر بیٹھو تو حضور کی بارگاہ میں آ جایا کرو,
جب ظلم کر بیٹھو تو نبی کی بارگاہ میں آ جایا کرو. تو لہٰذا میں اپنے گناہ کی بخشش چاہنے آیا ہوں, اپنا گناہ بخشوانے آیا ہوں. میرے رب سے میری گناہ کی بخشش فرمائیے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, جب یہ اعرابی اس طرح مٹی ڈالے جا رہے تھے اور یہ کہے جا رہے تھے, تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبر انور سے آواز دی, قبر انور سے آواز دی, اے اعرابی جا تجھے بخش دیا گیا ہے, جا تجھے بخش دیا گیا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, یہ روایت تفسیر مدارک کے اندر موجود ہے, تفسیر مدارک میں یہ روایت موجود ہے. پتا چلا حضور وصال فرمانے کے بعد بھی جب ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور بخشش طلب کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی بخش دیتا ہے, اور حضور مزدہ بھی سنا دیا کرتے ہیں. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, تو پتا چلا کہ حضور عطا کرتے ہیں, حضور کی بارگاہ سے آج بھی ملتا ہے. اور آج بھی اگر گناہ کر بیٹھو, دور ہو تو وسیلہ لے لیا کرو, اور قریب ہے تو بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری دے دیا کرو, اور پھر دعا کرو, اللہ تمہاری جلد دعا قبول فرمانے والا ہے. مجرم بلائیں آئے ہیں, جاؤ کا ہے گواہ, پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے, پھر رد ہو کب یہ شان یہ کریموں کے در کی ہے. اور کہا بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. اور کہا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہما تن کرم بنایا, وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہما تن کرم بنایا. ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا. وہ رب ہی ہے جس نے ہمیں حضور کی بارگاہ میں جانے کو کہا ہے. یہ آستہ حضور کا اللہ ہی نے بتایا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہما تن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, تو پتا چلا کہ جب مسلمان اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے, کوئی خطا کر بیٹھے, کوئی گناہ کر بیٹھے, دور ہے تو دل میں حضور کو یاد کریں, دعاؤں میں حضور کا وسیلہ پیش کریں, اور جب اس طریقے سے مانگے تو یقیناً نبی عطا فرماتے ہیں, اور اللہ جلد توبہ قبول فرما لیتا ہے. اس لیے تو کہتے ہیں اغیثنی یا رسول اللہ, اغیثنی یا رسول اللہ, حضور ہماری مدد فرمائیے, یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا یا رسول اللہ انظر حالنا, یا رسول اللہ ہمارے حال کی طرف نظر کرم فرمائیے. یہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے حضور دیکھتے ہیں, حضور سنتے ہیں, حضور عطا فرماتے ہیں. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, آج بہت سارے ایسے بدبخت قسم کے لوگ ہیں دنیا میں, معاذ اللہ وہ یوں کہتے ہیں کہ اب نبی سے نہیں مانگ سکتے, اب نبی کچھ عطا نہیں کرتے, اب نبی سے مانگنا شرک ہے, اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں صحابہ نے حضور کے وصال کے بعد مانگا ہے, صحابہ نے حضور کے وصال کے بعد مانگا ہے, اور ہمارا عقیدہ صحابہ کے مطابق ہے. ہم صحابی کے عقیدے پر عمل کرتے ہیں, ہم ان کی طرح چلتے ہیں, جیسا صحابہ نے کیا تھا ویسا ہم کرتے ہیں. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, صحابہ تو بڑی دور کی بات ہے, اگر غوث پاک نبی کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور ہاتھ کو طلب کرتے ہیں تو میرے آقا قبر انور سے ہاتھ باہر نکال دیا کرتے ہیں, قبر انور سے ہاتھ باہر نکال دیا کرتے ہیں. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, حضرت سید احمد کبیر رفاعی علیہ رحمہ, کون نہیں جانتا سید احمد کبیر رفاعی کو, بہت پائے کے بزرگ گزرے ہیں. وہ بھی جب بارگاہ مصطفیٰ میں گئے تھے تو میرے آقا نے ہاتھ باہر نکال دیا تھا, حضور نے ہاتھ باہر نکالا تھا قبر انور سے. تو مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, ہمارا عقیدہ ہے نبی زندہ ہیں, نبی سنتے ہیں, نبی عطا فرماتے ہیں. آج بھی جب بھی مشکل میں پڑ جاؤ نبی کو یاد کرو, یقیناً نبی مدد فرمایا کرتے ہیں, یقیناً نبی مدد فرماتے ہیں. اور جب بھی رب سے دعا کرو نا تو بیچ میں وسیلہ حضور کا پیش کر لیا کرو, حضور کو وسیلہ بنا دیا کرو.
حضور کی نالین کا وسیلہ لے لو، حضور کے ہاتھوں کا وسیلہ لے لو، حضور کی آنکھوں کا وسیلہ لے لو، حضور کی زبان کا وسیلہ لے لو. تم حضور کے جس عزم کا وسیلہ لے ہوگے اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول فرما لے گا، اللہ دعا قبول فرما لے گا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو یہ ہمیں پتا چلا کہ اللہ کی بارگاہ میں حاجت پیش کرنے کے لیے اس کے مقبول بندوں کو وسیلہ بنانا یہ کامیابی کا ذریعہ ہے، کامیابی کا ذریعہ ہے. یہ دنیا میں بھی تو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دنیا میں بھی ہوتا ہے نا. آپ کا کوئی بڑا کام ہے، ٹھیک ہے، اب آپ رہے چھوٹے بندے، آپ کی پہنچ اتنی بڑی نہیں کہ آپ کا کام ہو جائے، تو آپ ڈائریکٹ وہاں کانٹیکٹ نہیں کریں گے. آپ پہلے ایسے بندے کو تلاش کریں گے جس کی پہچان ہو، جس کی پہچان ہو. اب پھر آپ اس کے پاس جا کے بات کریں گے کہ مجھے فلاں سر سے کام ہے، تمہاری اچھی بنتی ہے، میرا اتنا کام کروا دو، میرا یہ کام نکال دو، مجھے مکان خریدنا ہے، مجھے 20 لاکھ روپے قیمت کہی ہے، لیکن تمہاری اچھی بنتی ہے، تھوڑا کم ہو جائے گا، آپ میری بات کروا دیں، آج سفارش کر دیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. پہچان والے کو بیچ میں رکھا جاتا ہے، پہچان والے کو بیچ میں رکھا جاتا ہے تاکہ فائدہ ہو جائے. کام جو دیر سے ہوتا تھا جلد ہو جائے. کبھی کبھی ہوتا ہے فائل بنا کے دیے 2 مہینے ہوئے کوئی جواب نہیں آ رہا، ہم کہتے یار اپنا کام کروا دو نا، 2 مہینے سے فائل دی ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا. اب وہ پہچان والا ہے، 2 دن میں جواب آ جاتا ہے، جلدی سے کام بن جاتا ہے. تو پہچان دینی پڑتی ہے، بیچ میں کسی کو لگانا پڑتا ہے. تو پتہ چلا ہماری تو یہ طاقت نہیں، ہمارے اندر تو وہ کمال نہیں، ہمارے اندر کوئی اچھائی نہیں کہ ہم ڈائریکٹ خدا سے مانگ لیں، ڈائریکٹ خدا سے مانگ لیں. اس لیے ہم اس بندے کا وسیلہ پیش کر لیں جو اسے سب سے پیارا ہے، سب سے پسندیدہ ہے. اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو بھی ضرورت پڑی تو آدم علیہ السلام نے کہا اے میرے مولا محمد عربی کے صدقے میں میری توبہ قبول فرما لے. تو رب نے فرمایا کہ تجھے کیسے پتا کہ محمد میرا محبوب ہے؟ آدم تجھے کیسے پتا کہ محمد میرا محبوب ہے؟ کہا کہ مولا جب میں نے آنکھ کھولی تھی نا تو میں نے عرش اعظم پہ دیکھا کہ تیرے نام کے ساتھ ایک نام لکھا ہوا ہے، وہ نام محمد کا تھا. تو میں سمجھ گیا کہ میرے رب کو سب سے محبوب اگر کوئی ہے تو محمد ہی ہے، تو میں نے اس لیے اس نام سے دعا کی ہے. اللہ فرماتا ہے سچ کہا تو نے، مجھے محمد محبوب ہے، وہ میرا محبوب ہے. اگر اسے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو آدم میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا، میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. تو پتہ چلا محبوبوں کا وسیلہ اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ دعائیں جلد قبول ہو جایا کرتی ہے، اللہ جلد عطا فرما دیتا ہے. اس لیے مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، جو دعائیں تم سالوں سے مانگتے ہو قبول نہیں ہوتی، نیک اور مقبول بندوں کی بارگاہ میں جاؤ، پھر وہاں کھڑے رہ کر مانگو، ان سے وسیلہ لے کر مانگو، حضور کا وسیلہ پیش کرو، اللہ تبارک و تعالی بہت جلد تمہاری مرادیں پوری فرما دے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.